عنوان: حضرت حلیمہ سعدہ کی محبت رسول، ایک جذباتی بیان۔ الحمدللہ نحمدہ و نسلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو ایک ایسی ماں کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کا نام رہتی دنیا تک محبت رسول کی مثال بنا رہے گا۔ یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جنہیں دنیا حضرت حلیمہ سعدہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب عرب کے علاقے میں ایک یتیم بچہ پیدا ہوا۔ وہ بچہ جس کے والد پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے، جس کے سر پر دنیاوی سائے کم تھے، مگر اللہ کی رحمتوں کا سایہ بے حد وسیع تھا۔ وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، وہ تھے ہمارے آقا، ہمارے نبی۔ عرب میں رواج تھا کہ بچوں کو دیہات کی صاف فضا میں پرورش کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ قبیلہ کی عورتیں بچوں کو لینے مکہ آتی تھیں تاکہ وہ انہیں دودھ پلائیں اور ان کی پرورش کریں۔ حضرت حلیمہ سعدہ فرماتی ہے، ہم قحط کے سال میں مکہ آئے۔ ہمارے پاس نہ سواری اچھی تھی، نہ دودھ دینے والی اونٹنی، نہ گھر میں خوشحالی۔ ہر طرف تنگی ہی تنگی تھی۔ لوگ مالدار گھروں کے بچوں کو لے جاتے، مگر جب انہیں بتایا جاتا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو سب انکار کر دیتے۔ حلیمہ کہتی ہے، جب سب عورتیں بچوں کو لے کر روانہ ہو گئیں تو میرے دل نے کہا، خالی ہاتھ واپس جانا مناسب نہیں، اس یتیم بچے کو ہی لے لیتی ہوں، شاید اللہ اسی میں برکت رکھ دے۔ میرے عزیز سامعین، سوچئے، دنیا جس بچے کو اس لیے چھوڑ رہی تھی کہ اس کے پاس مال نہیں، اللہ اسی بچے کے ذریعے تاریخ بدلنے والا تھا۔ حضرت حلیمہ نے جب اس بچے کو اپنی گود میں لیا تو وہ فرماتی ہے، جیسے ہی میں نے بچے کو اٹھایا مجھے محسوس ہوا جیسے رحمت کی بارش برس گئی ہو۔ جس اونٹنی میں دودھ نہ تھا وہ بھر گئی، جو سواری سب سے پیچھے تھی وہ سب سے آگے نکلنے لگی، جو گھر فاقوں میں تھا وہاں برکتوں کے دروازے کھل گئے۔ یہ سب کس کی وجہ سے؟ یہ اس بچے کی وجہ سے تھا جسے دنیا یتیم سمجھ رہی تھی، مگر آسمان جسے رحمت بنا کر بھیج رہا تھا۔ حلیمہ فرماتی ہے، میرے گھر میں پہلے کبھی اتنی برکت نہیں آئی تھی جتنی محمد کے آنے کے بعد آئی۔ میرے بھائیوں، یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ایمان کی تعلیم ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جس دل میں رسول کی محبت آ جائے وہاں تنگی نہیں رہتی، جس گھر میں ان کا ذکر ہو وہاں رحمت اترتی ہے، جس زندگی میں ان کی سنت ہو وہاں سکون آتا ہے۔ حضرت حلیمہ کو دنیا نے شہرت نہیں دی، مال نہیں دیا، سلطنت نہیں دی، مگر اللہ نے انہیں وہ عزت دی کہ قیامت تک ان کا نام محبت رسول کے ساتھ لیا جائے گا۔ ذرا تصور کریں وہ لمحہ جب چھوٹے محمد ان کے سہ میں کھیلتے ہوں گے، جب وہ انہیں سینے سے لگا کر دودھ پلاتی ہوں گی، جب وہ رات کو انہیں دیکھ کر مسکراتی ہوں گی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کی گود میں ساری انسانیت کا رہبر پل رہا ہے؟ انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کی جھولی میں آخری نبی ہے؟ انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کی آغوش میں رحمت للعالمین ہے؟ میرے دوستو، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں برکت آئے تو ہمیں اپنی زبانوں پر درود رکھنا ہوگا، اپنے دلوں میں محبت رسول رکھنی ہوگی، اپنی زندگیوں میں سنت کو جگہ دینی ہوگی۔ آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں محبت کا، مگر سنتوں سے دور ہیں۔ ہم نعتیں تو پڑھتے ہیں مگر اخلاق مصطفیٰ سے خالی ہیں۔ ہم میلاد تو مناتے ہیں مگر کردار میں تبدیلی نہیں لاتے۔ یاد رکھو، حلیمہ نے نعرے نہیں لگائے تھے، انہوں نے محبت نبھائی تھی۔ انہوں نے تقریریں نہیں کی تھیں، انہوں نے خدمت کی تھی۔ انہوں نے دعوے نہیں کیے تھے، انہوں نے وفا دکھائی تھی۔ اللہ ہمیں بھی سچی محبت رسول عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو سنتوں والا بنائے، اور ہمیں قیامت کے دن حضور کے سا رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔